مثال صفته يدني مفهوم ولا نعم موجود ولا بحر معروف فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ومدد بالصخور فيضان ربه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين ذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم أول الدين معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. تھوڑا سا قریب آ جائے شروعات کرتے ہوئے یہ بات سبھی پر واضح ہے کہ دین کی ابتدا، دین کا آغاز، دین کی بنیاد اصول دین پر ہے اور دین کی بات توحید پر ہے، اور یہی بات بچپن سے پڑھائی جا رہی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہر بچے کو یہی پڑھایا گیا ہے کہ آغاز اصول و فروع میں توحید سے ہوتا ہے، کہ توحید تمام دین کی بنیاد ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جتنی باتیں بچپن میں پڑھائی گئی اتنی ہی باتیں جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے رہتی ہیں اور اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور وہی عقائد جو پڑھائے گئے ہیں بس اتنا ہی پر اکتفا کیا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ حتیٰ کہ اگر لفظیں فارسی کی ہیں تو وہ فارسی ہی کے لفظیں یاد کرائی جاتی ہے، اور آخر عمر تک وہی فارسی کے الفاظ جو ہے وہ زبان پر رہتے ہیں. مثال کے طور پر اگر یہ بتا دیا گیا کہ اس کے صفات زائد بر ذات نہیں ہے بلکہ عین ذات ہے، تو یہی بات جو ہے چاہے وہ زائد بر ذات کا معنی سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو، تو بچپن میں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ زائد بر ذات اور عین ذات کا مفہوم کیا ہے، لیکن یاد تو آپ سب کو ہے اور بچپن میں سبھی کو یاد رہتا ہے کہ صفات خدا زائد بر ذات نہیں عین ذات ہے. لیکن اس کے اوپر غور کرنے کی کبھی بھی پوری زندگی میں کوشش نہیں کی گئی کہ آخر یہ زائد بر ذات اور عین ذات کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو عرض کیا جا چکا ہے کہ امیر المومنین کے کلام میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ وَالنَّفْيَ الصِّفَاتِ عَنْهُ، کہ تمام صفات کی اس کی ذات سے نفی کی جائے، یعنی جیسے صفات ہمارے پاس ہوتے ہیں ویسے اللہ کے پاس نہیں. یعنی جس طرح سے ہم عالم بننے کے لیے علم کے محتاج ہیں، فاضل بننے کے لیے فضل کے محتاج ہیں، خطیب بننے کے لیے خطابت کے محتاج ہیں، شاعر بننے کے لیے شاعری کے محتاج ہیں، ادیب بننے کے لیے ادب کے محتاج ہیں، اس طرح سے اللہ کی ذات نہیں ہے کہ اللہ عالم ہے یعنی وہ محتاج ہے علم کا. اگر ہم کہیں کہ وہ حلیم ہے تو وہ حلیم ہونے میں وہ علم کا محتاج ہو، وہ متکلم ہونے میں تکلم کا محتاج ہو، وہ صادق ہونے میں صدق کا محتاج ہو. اگر وہ محتاج ہو جائے گا تو خدا باقی نہیں رہے گا. خدا تو عین صدق ہے، خدا تو عین وجود ہے. ایسا نہیں کہ ہم معدوم تھے وجود حاصل کرنے سے پہلے، لم یکن شیئا مذکورا تھے، تو ہم اب موجود ہیں. اب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ واجب الوجود ہے، یہ بھی
صرف مفاہیم سمجھائے گئے ہیں، الفاظ سمجھائے گئے ہیں، لیکن اس کا معنی اور مطلب پر غور نہیں کیا گیا ہے۔ اگر کہیں واجب الوجود خدا ہے، ہم بھی واجب الوجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم واجب الوجود نہیں ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ اللہ واجب الوجود ہے تو کیا معنی رکھتا ہے؟ واجب الوجود، ہم بھی واجب الوجود ہے، یعنی واجب الوجود کا معنی کیا ہے؟ یعنی وہ وجود جس کے لیے وجود واجب ہو، جس کے لیے وجود واجب ہو وہ واجب الوجود ہے۔ اب میں ہوں تو میرے لیے ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ وجود میرے لیے ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ واجب، اگر میں ہوں تو میرے لیے ہونا واجب ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہنے اگر واجب نہیں ہے میرے لیے ہونا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں موجود رہتے ہوئے بھی موجود نہ رہوں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی موجود رہتے ہوئے موجود نہ ہو، ممکن ہی نہیں ہے۔ ہر شے اس وقت واجب الوجود ہے، نہ صرف اللہ واجب الوجود ہے، ہم بھی واجب الوجود ہے، آپ بھی واجب الوجود ہے، سب واجب الوجود ہے، یعنی سب جس کو بھی وجود مل گیا ہے وہ واجب الوجود ہے، یعنی سب کے لیے وجود واجب ہو چکا ہے اس وقت۔ لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ واجب الوجود بالذات ہے، ہم واجب الوجود بالذات نہیں ہیں، بلکہ واجب الوجود بالذات نہیں ہے، بلکہ ممکن الوجود ہے بالذات، یعنی ہماری حقیقت ممکن ہے۔ اس وقت ہم واجب ہوئے ہیں، لیکن واجب بالذات نہیں ہے، واجب بالغیر ہے۔ ہم واجب الوجود بالغیر ہے، وہ واجب الوجود بالذات ہے۔ ہم بھی ہے وہ بھی ہے، ہم بھی واجب الوجود وہ بھی واجب الوجود، ہم بھی ہے وہ بھی ہے، ہم بھی متکلم ہیں وہ بھی متکلم ہے، ہم بھی صادق ہے وہ بھی صادق ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے صفات یہ ہے کہ اللہ ہے، اللہ کی صفات یہ ہے کہ اللہ متکلم ہے۔ بچہ سوال نہیں کرے گا کیونکہ یہ بہت ہی دقیق مسائل ہیں، لیکن بڑے ہونے کے بعد تو یہ سوچنا ہے کہ اگر اللہ ہے تو ہم بھی تو ہے، ہم بھی تو زندہ ہے، وہ زندہ ہے ہم بھی زندہ ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ صادق ہے تو ہم بھی صادق ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اللہ متکلم ہے تو ہم تکلم کر رہے ہیں، ہم بھی متکلم ہیں۔ اللہ غفور ہے ہم بھی غفور ہیں، اللہ رحیم ہے ہم بھی۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہے وابستہ ہے غیر پر، اور جو چیز صفت ہے ہمارے پاس اس صفت میں ہم اس صفت کے محتاج ہیں۔ وہ صفت پہلے ہمارے پاس تھی نہیں، آئی ہے۔ ہم پیدا ہوئے تو یہ صفات ہمارے ساتھ لگی ہوئی نہیں تھی، اور پیدا جو ہوئے تو ہمارے لیے ہونا ضروری نہیں تھا، ہم تو ممکن الوجود تھے۔ وجود آیا تو موجود ہو گئے، عدم چسپا تھا تو معدوم تھے۔ اگر ہمیشہ عدم ہمارے ساتھ لگا رہتا تو ہم ہمیشہ معدوم ہی رہتے۔ اب ہمیشہ وجود ہمارے ساتھ چسپا رہے گا تو ہم ہمیشہ واجب رہیں گے، لیکن جب تک یہ وجود ہماری ذات سے چپکا رہے گا ہم موجود رہیں گے۔ جیسے ہی یہ وجود ہماری ذات سے ہٹ جائے گا یعنی ہماری ذات الگ ہے، ہمارا وجود الگ ہے۔ ہم وجود پانے کے لیے بھی وجود کے محتاج ہیں، ہم صادق بننے کے لیے صدق کے محتاج ہیں۔ جب تک سچ بولیں گے نہیں ہم سچے کہلائیں گے نہیں۔ متکلم بننے کے لیے ہمیں تکلم کرنا پڑے گا، جب تک تکلم کریں گے نہیں ہم متکلم ہوں گے نہیں، اور جب تک تکلم کریں گے متکلم رہیں گے۔ اب جب تکلم ہم سے چھین لیا جائے گا ہم متکلم نہیں رہیں گے۔ وہ ہی ہے لیکن ہماری طرح کا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم ہماری طرح کا ہی اس کو سمجھ رہے ہیں تو گویا ہم اس کو مخلوق کا شبیہ بنا رہے ہیں، اور مخلوق کے صفات کو خالق سے جوڑ رہے ہیں۔ مخلوق کے صفات کو خالق سے جوڑنا
خالق کی عدم معرفت کی پہچان ہے کہ آپ نے خالق کو گویا پہچانا ہی نہیں. مخلوق کے صفات کو خالق سے جوڑا نہیں جا سکتا ہے. مخلوق کے صفات سے وہ بری ہے. نفی الصفات اس سے کسی بھی صفت کی نفی کی جاتی ہے، یعنی کوئی صفت اس کے ساتھ ملحق نہیں ہے. گویا وہ ہے نہیں ہے ہماری طرح کا ہے نہیں ہے. کیوں؟ ہم جو ہے یہ صفات ہمارے لیے زائد بر ذات ہے، یعنی ہمارے ذات پر زائد ہے. ذات الگ ہے، یہ صفات الگ ہے. اگر یہ صفات نہ بھی ہوتی تو ہم موجود ہوتے. ہاں، اگر یہ صفات نہ ہوتے تو ہم وہ صفت کا ملحق نہ کہلاتے. اگر وجود نہ ملتا تو موجود نہ کہلاتے. علم نہ ملتا تو عالم نہ کہلاتے. تکلم نہ ملتا تو متکلم نہ کہلاتے. سچ نہ بولتے تو صادق نہ کہلاتے. تو یہ ساری صفات ہمارے لیے زائد ہیں، ہم سے چھینے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ سے کوئی بھی صفت کو چھینا نہیں جا سکتا ہے. یعنی اس کے تمام صفات عین ذات ہے. اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ توحید ذاتی کو ماننا کافی نہیں ہے آپ کے لیے. اگر آپ توحید ذاتی کو مان رہے ہیں تو آپ مومن نہیں ہیں جب تک کہ توحید فی صفات کے آپ قائل نہ ہو. یعنی آپ صفات پروردگار کو عین ذات جب تک کہ نہ مانے آپ توحید فی صفات کے قائل نہیں ہیں. توحید فی ذات، توحید فی صفات، توحید فی الافعال، یہ اقسام ہے توحید کے. توحید فی العبادہ، یعنی اس کے علاوہ کوئی قابل عبادت نہیں ہے، اسے کہتے ہیں توحید فی العبادہ. توحید فی الافعال، یعنی اپنے کسی بھی فعل میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا کہ بنانے میں وہ کسی کا محتاج ہو اور بنانے کے بعد اس کو باقی رکھنے میں کسی کا محتاج ہو جائے. نہ خلق میں محتاج ہے اور نہ ہی خلق کی بقا میں وہ کسی کا محتاج ہے. بنا دیا، اب سہارا نہیں دے پا رہا ہے تو کسی کو پکار کے کہہ رہا میں بنا تو دیا بھائی، لیکن اس کے علاوہ اب میں کچھ کر نہیں سکتا، اسے سہارا نہیں دے سکتا. ہے نا؟ صلوات پڑھے محمد والا. نہ صرف وہ پیدا کرنے میں خالق ہے کہ ہم پیدائش کے وقت میں اس کے محتاج تھے، اب پیدا ہو گئے ہیں، اب اس کی کیا ضرورت ہے. جس طرح سے یہ عمارت بنانے والے معمار کی ہمیں ضرورت تھی. کب ضرورت تھی؟ جب یہ منزل نہیں بنی تھی، یہ عمارت نہیں بنی تھی تو معمار کی ضرورت تھی. جب عمارت بن گئی تو اب معمار کی ضرورت کیا ہے؟ اب معمار کو ہم دور کر دیں گے عمارت سے، کہیں گے چلے جاؤ، عمارت تو بن گئی ہے. تو ہم لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے معمار کی حیثیت رکھتا ہے کہ ہمیں خلق کیا. خلق کے وقت ہم اس کے محتاج تھے، لیکن بقائے خلق کے لیے ہم اس کے محتاج نہیں ہیں. ہم اس کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر بھی شرک کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید فی الافعال کے قائل نہیں ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ اپنے فعل میں کسی کا محتاج ہوتا ہے. جہاں جہاں پر بھی آپ اللہ کے احتیاج ثابت کریں گے وہاں پر آپ کی توحید ڈگمگائے گی. وہ اکیلا نہیں رہے گا بلکہ بنانے میں کسی کا محتاج رہے گا. جب بنانے میں کسی کا محتاج رہے گا تو گویا وہ توحید فی الافعال نہیں رہیں گے. آپ توحید فی الافعال کے گویا قائل نہیں رہیں گے. اگر آپ صفات کو زائد بر ذات مانتے ہیں تو پھر توحید صفاتی کے قائل نہیں ہیں آپ. اگر آپ افعال میں محتاج مانتے ہیں تو توحید فی الافعال کے قائل نہیں ہیں. اگر آپ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید فی العبادہ کے قائل نہیں ہیں. تو یہ
ان سب کو جو مانے گا اسی کی توحید مکمل ہوگی. ایسا نہیں کہ وہ بنانے کے بعد کسی کے ذمے کر دے کائنات کو. یہ مفوضہ کا عقیدہ ہے، شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے. کتنے شیعہ ایسے ہیں جو اپنے عقائد کو نہیں جانتے اور غیروں کے عقیدے کو اپنا عقیدہ سمجھ کے چلا رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد. شیعوں میں اور مفوضہ میں کیا فرق ہے؟ مفوضہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کو بنا کے تفویض کر دیا گیا، یعنی کسی کے حوالے کر دیا گیا، اور خود کیا کر رہا ہے؟ تو کہا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی. وہ جس طریقے سے ایک ریٹائرمنٹ اور ایک جو ہے ایک وظیفہ یاب بوڑھے کا جو تصور ہوتا ہے، نعوذ باللہ، وہ تصور اللہ کے لیے قائم کر لیا گیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ کائنات کو بنا کر کسی کے حوالے کر دیا، اب وہ خود وظیفہ یاب ہو گیا ہے. قرآن کہہ رہا کل یوم ہوا فی شان، اس کے لیے ہر روز ایک نیا کاروبار ہے. اللہ بوڑھا نہیں ہوتا ہے اور بنا کر کسی کے حوالے نہیں کر دیتا ہے کہ اب وہ محتاج ہو جائے. وہ کسی کو دیتا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ خود محروم ہو جائے. یہ عجیب تصور توحید ہے. اگر کہیں کہ اللہ نے مرضی دے دی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس رضا نہیں رہی. کسی کو اس نے دولت دے دی تو اب وہ مفلس ہو گیا، کسی کو علم دیا تو خود جاہل بن گیا. نعوذ باللہ. یہ کس قسم کی توحید ہے، کس قسم کا مغالطہ ہے اور کس قسم کی توحید ہے. کہا کہ کسی کو علم بانٹ دیا، اب اس کے پاس علم نہیں رہا. کسی کو رضا دے دی، اب اس کے پاس رضا کہاں ہے؟ اب وہ محتاج ہو گیا ہے. یہ نہیں سمجھا گیا ہے کہ مثال کے طور پر جو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کی آیت ہے کہ کون ہے انسانوں میں کہ جو اپنے نفس کو مرضی الہی کی عوض بیچ دے. یہاں پر بک کیا رہا ہے، خریدا کیا جا رہا ہے؟ مرضی بک نہیں رہی ہے، نفس بک رہا ہے مرضی کے عوض میں. مرضی نہیں بک رہی ہے نفس کے عوض میں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ، لوگوں میں کون ہے جو اپنے نفس کو بیچے مرضی الہی کے عوض. نفس بک جائے مرضی کے لیے، مرضی نہیں بک رہی ہے. اچھا مرضی بھی بک جائے تو اللہ کوئی چیز کو اگر بیچ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے پاس نہیں رہتا. تو کہتے ہیں کہ اللہ اگر کسی کو رضا دے دے تو پھر اس کے ہاتھ میں رضا نہیں رہتی، یعنی وہ خالی ہو جاتا ہے. تو یہ کس قسم کی یہ توحید وہ نہیں ہے جو امیر المومنین نے بیان کیا ہے. اس سے امیر المومنین کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. آپ فضیلت امیر المومنین کی بیان کر کے اس طرح انداز ایسا ہے بیان کرنے کا کہ مولا کی فضیلت ایسے بیان کر رہے ہیں کہ جس سے آپ تو خوش ہوں گے لیکن مولا خوش نہیں ہوں گے. تو معلوم یہ ہوا ہماری خوشنودی کے لیے مولا کی ناراضگی مول لی جائے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. کبھی امام کے فضائل ایسے بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی توہین ہو جاتی ہے، ان کی عصمت کے اوپر حرف آ جاتا ہے. کبھی ایسی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام پہ حرف آ جاتا ہے، کبھی ابراہیم علیہ السلام پہ حرف آ جاتا ہے، کبھی انبیاء کی توہین کر کے فضیلت بیان کی جاتی ہے. تو ہم تو خوش ہو جاتے ہیں، خطیب بھی خوش ہو جاتا ہے، سامعین بھی خوش ہو جاتے ہیں. ناراض کون ہوتا ہے سوائے علی کے؟ اور کون ناراض ہوگا؟ اس لیے کہ آدم کی توہین ہوگی، ہم خوش ہو جائیں گے، علی ناراض ہو جائیں گے. نوح کی توہین کریں گے، ہم خوش ہو جائیں گے لیکن علی خوش نہیں ہوں گے. ابراہیم علیہ السلام کی نعوذ باللہ توہین ہو جائے اور عظمت ابراہیم علیہ السلام پہ حرف آ جائے، خلیل کی عظمتوں پہ اگر حرف آ جائے، کلیم کی عظمتوں پہ اگر حرف آ جائے، مسیح کی عظمتوں پہ اگر حرف آ جائے تو ہم تو خوش ہو جائیں گے. ناراض کون ہوگا؟ ہمارا مولا ناراض ہوگا. ہم علی کو ناراض کر کے خود خوش نہیں ہو سکتے. اب سوال یہ ہے کہ علی ناراض کیسے ہوتے ہیں جبکہ ہم علی کی تعریف کر رہے ہیں؟ تو ہم سمجھتے ہیں علی کا مزاج بھی ہمارے ہی مزاج کی طرح ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد.
ہم کسی عالم کی تعریف کرتے ہیں تو ان کی تعریف نہیں کرتے، ان کے سامنے کہتے ہیں آپ کے سامنے ان کی کیا حقیقت ہے، آپ کے سامنے وہ خطیب کی کیا حیثیت ہے، آپ کے سامنے فلاں عالم کی کیا حیثیت ہے، آپ کی تعریف نہیں کر رہے، لیکن آپ کی سامنے ان کی کیا حقیقت ہے، آپ کے سامنے ان کی کیا حقیقت، سب کو گرا رہے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سامنے جاؤ تو دوسروں کی مخالفت کرو اور انہیں خوش کرتے جاؤ۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کے سامنے جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ کے سامنے آدم کی کیا حیثیت ہے، نوح کی کیا حیثیت ہے، نعوذ باللہ، خلیل کی کیا حیثیت ہے، نعوذ باللہ، کلیم کی کیا حیثیت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت علی بھی خوش ہوتے ہوں گے، واہ کیا تعریف کیا تم لوگوں نے، کیا مدح کیا تم لوگوں نے، میرے سامنے آدم کو کم کر دیا، میرے سامنے نوح کو کم کر دیا، میرے سامنے ابراہیم کی غیبت کر دی، موسیٰ کی توہین کر دی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علی کا مزاج ہمارے مزاج کی طرح ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تعریف کرتے ہیں، تعریف اسی لیے کہتے ہیں کہ جب نادان دوست جب دوستی کرتا ہے تو نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اور جتنا نقصان اسلام کو عزیزان گرامی نادان دوستوں نے پہنچایا ہے، دانا دشمنوں نے بھی نہیں پہنچایا ہے۔ دشمن سے خطرہ نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ دوستوں سے خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ دوست قریب رہتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بندر کی دوستی خطرناک ہوتی ہے، کہ ہماری جو دوستی ہے وہ بندر والی دوستی ہے۔ ہم مالک کو خوش کرنے کی خاطر مالک کو ناراض کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی دانش میں سمجھتے ہیں کہ مالک کو خوش کر رہے ہیں، نہیں، مالک کو تم خوش نہیں کر رہے ہو بلکہ تم مالک کو ناراض کر رہے ہو۔ اسے آپ پھیلائیے ان مطالب کو، اور اس کو اور مقامات پہ تطبیق دیتے چلے جائیے۔ حساس ترین مسائل پر بھی آپ اس گفتگو کو پھیلا سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کچھ باتیں بڑی حساس، کیا حساس ہوتی ہیں؟ دین میں کچھ چیزیں حساس اور غیر حساس ہوتی ہیں کیا؟ یعنی دین بیان کرتے وقت لوگوں کا مزاج سامنے رکھ کے گفتگو کرنی چاہیے۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس کو خوش کریں، علی والوں کو خوش کریں یا علی کو خوش کریں، یہ پہلے طے کر کے ممبر پر آنا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کہتے نہیں، یہ بات پیش کرنے کی نہیں ہے۔ کل ایک صاحب نے ہمیں کتاب دی، کہا کہ یہ کتاب فارسی میں ہے، یہ کتاب ہے شہید ثالث کی لکھی ہوئی۔ شہید ثالث کا مناظرہ ہے خود ایک شیعہ عالم سے۔ کہا کہ یہ کتاب مگر چھاپنا بہت مشکل ہے۔ کہا کیوں مشکل ہے؟ شہید ثالث کی کتاب ہے۔ نہیں، مشکل ہے اس لیے کہ کچھ باتیں اس میں ایسی آ جائیں گی جو ہماری قوم برداشت نہیں کریں گی۔ تو معلوم یہ ہوا کتنے مطالب کو ہم اس لیے چھپا دیں کہ ہماری قوم برداشت نہیں کرتی۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ یعنی قوم، جبکہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ خود قوم تو یہ کہتی ہے کہ جو حق ہے وہ بیان کر دیجئے، یہ اپنے سے خود بخود خوف کھا رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یعنی میرا عقیدہ پرسنل، میرے ذاتی عقیدہ یہ ہے، میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ میں کیونکہ خود عوام کے درمیان میں رہتا ہوں اور کبھی میں خود سامع بن جاتا ہوں، تو مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ میں صرف خطیب نہیں ہوں، میں خود سامع بھی ہوں۔ یہاں پر کچھ جو خطیب ہوتے ہیں وہ سامع نہیں ہوتے، جو امام ہوتے ہیں وہ ماموم نہیں ہوتے، جو نوحہ پڑھتے ہیں پھر وہ ماتم نہیں کرتے، جو مرثیہ پڑھتے ہیں وہ حدیث نہیں سنتے، جو حدیث پڑھتے ہیں وہ ماتم نہیں کرتے۔ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک دوسرے کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ عوام کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ ہمارے سے ڈریے، آپ خود بخود آپ ڈر رہے ہیں۔ ولید ابن عقبہ کو زکوٰۃ لینے کے لیے رسول اللہ نے بھیجا۔ وہ جب زکوٰۃ لینے کے لیے گئے تو لوگ دوڑتے ہوئے آئے کہ بھائی ایک عامل زکوٰۃ آیا ہے تو اس سے ملا جائے۔ وہاں کے لوگوں کا طریقہ تھا دوڑتے ہوئے آتے تھے گلے ملنے کے لیے۔ جب دوڑتے ہوئے آتے دیکھا تو یہ سمجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ چور کی داڑھی میں تنکا کہتے نہیں، چور کی داڑھی میں تنکا، کیونکہ خود ان کے اندر جو ہے ایک قسم کا چور بیٹھا ہوا تھا، لہٰذا وہ لوگ جب بھاگتے ہوئے آئے، ملنے کے لیے آ رہے تھے، یہ سمجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ واپس دوڑ کے آئے اور آنے کے بعد کہا کہ وہ لوگ زکوٰۃ دینا نہیں چاہتے ہیں، وہ لوگ تو مجھے مارنے کے لیے آئے تھے۔ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی
کہ اگر کوئی فاسق آ کے تمہیں خبر دے تو اس پر بھروسہ مت کرو. وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. کہ اگر کوئی آ کر تمہیں خبر دے، کوئی فاسق آ کر خبر دے تو اچھی طرح سے اس پر تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی قوم پر حملہ آور ہو جاؤ اور اس کے بعد پشیمان ہونا پڑے. تو یہی بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ایسا، لیکن حقیقت میں ایسی بات نہیں ہے. اسی لیے حساس مسئلہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تو آپ دیکھیے توحید کا مسئلہ حساس نہیں ہے یہاں پر، لیکن عزاداری کے بارے میں بات کی ہے تو کہتے ہیں عزاداری کا مسئلہ بہت حساس ہے. کیوں حساس ہے بھائی؟ عزاداری کے بارے میں بات مت کریے. کیوں مت کریے؟ یعنی ہر چیز پر بات ہو سکتی ہے، لیکن عزاداری کے مسئلے میں لوگ بھی یعنی اگر شرک کے بارے میں کچھ کہے، اللہ کی توہین ہو جائے تو کسی کو بھی کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. یعنی اگر یہاں پر توحید کے گہرے مسائل میں اگر لکنت کر جائے زبان، کچھ کا کچھ ہو جائے تو حساس نہیں ہے یہ مسئلہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر شرک بھی آ جائے تو کچھ مسئلہ نہیں ہے. تشیع بیان کرنے کے بجائے اگر مفوضہ کا عقیدہ بھی بیان کر دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ حساس نہیں ہیں، یعنی پہلے سے تیار نہیں ہیں اور اس کے اوپر چراغ پا نہیں ہوتے ہیں لوگ. مثال کے طور پر اگر مفوضہ کا عقیدہ بیان کیا جائے تو کسی کے بھی سر پہ چوں نہیں رینگتی. یہ نہیں کہتے کہ عقیدے بگاڑے جا رہے ہیں، کیونکہ کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے، اور سمجھ بھی جائے تو کہتا ہے مسئلہ خدا کا ہے، چھوڑو، ہم ہی ہیں کیا خدا کو ماننے والے؟ خدا کے بارے میں بولا ہے، بولنے دیجئے. نبوت کے مسئلے پر حساس مسئلہ نہیں ہے. پھر کون سا مسئلہ حساس ہے قوم کے لیے؟ تو کہا عزاداری کا مسئلہ بہت حساس ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ تو نادان لوگ جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. اگر وہ عزاداری میں آ جائیں نادان لوگ تو عزاداری کو نقصان پہنچائیں گے. وہ اپنی دانش میں سمجھیں گے کہ میں خیر کر رہا ہوں، لیکن ہم ان کے اوپر حرف نہیں رکھ سکتے. مثال کے طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنی دانش میں صحیح کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم ان کو اس لیے نہیں ٹوکتے ہوتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نازک مسئلہ ہے، اس میں یہ لوگ بفر جائیں گے. کیوں بفریں گے؟ اگر بفر جائے تو اصلی عزاداری مہم ہے، اس کا تحفظ مہم ہے، یا ان کا چراغ پا ہونا مہم ہے؟ عوام کا چراغ پا ہونا مہم ہے یا اصل عزاداری مہم ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی تحریک اہم ہے. کچھ لوگ اگر نادانی میں اس تحریک کو نقصان پہنچائیں تو آپ اس کے اوپر خاموش بیٹھے رہیں. عزیزان گرامی، یہ سارے مسائل آ کے توحید سے ملحق ہوتے ہیں اور سارا تقدس آ کے توحید سے مل جاتا ہے. کسی بھی چیز کو اگر آپ اللہ سے الگ کر دیں تو پھر اس کا تقدس ختم ہو جاتا ہے، تقدس ختم ہو جاتا ہے. یہ مکان کو کیوں تقدس حاصل ہوا ہے؟ یہ عمارت کیوں مقدس ہے؟ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کو اللہ کے گھر سے نسبت دے دی گئی، بس اتنا ہی ہوا ہے. نہ اس پہ کوئی مینار لگا ہے، نہ گنبد لگی ہے، کچھ نہیں ہے، ایک عمارت ہے، لیکن اسے مسجد سے نسبت دے دی گئی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ مسجد ہے، عبادت خانہ نہیں ہے، یہ مسجد ہے. عبادت خانہ غیر مسلمانوں کا ہوتا ہے، مسلمانوں کا کوئی عبادت خانہ نہیں ہوتا ہے. ایک زمانے میں مسجد بنانے پر پابندی تھی، تب اس کا نام عبادت خانہ رکھا گیا تھا. کیونکہ عبادت خانہ کہیں تو مجھے بہت غصہ آتا ہے کہ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں جو ہمارے کہ شیعوں کے عبادت خانوں پر حملہ ہوا. شیعوں کا عبادت خانہ کہاں ہوتا ہے؟ شیعوں کی مسجدیں ہوتی ہیں. جو مسلمان اسی لیے کہتے ہیں کہ قادیانیوں کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو مسلمان نہیں سمجھتے. جن کو جیسا آغا خانیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے، اس لیے ان کا عبادت خانہ کہتے ہیں. لیکن شیعوں کو مسجد بنانے کا حق حاصل ہے،
اس لیے کہ شیعہ مسلمان ہے. ایک زمانہ تھا جہاں شیعوں کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور ان کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں تھی. پہلی مسجد اثنا عشری کی مسجد بنی، اس سے پہلے یہ بنایا گیا تھا. یہ گھر تھا کسی صاحب کا، تو یہاں پر نماز شروع ہوئی تھی تو اور کہا کہ یہ مسجد ہے، تو کہا نہیں مسجد نہیں ہے، عبادت خانہ ہے. لیکن حقیقت میں یہ مسجد حسینی ہے، نہ کہ عبادت خانہ. صلوات پڑھے محمد والے. تو معلوم یہ ہوا تقدس کہاں سے ملتا ہے. تقدس اللہ کی ذات سے جو چیز منسوب ہوتی ہے تو تقدس ملتا ہے. تو اصل شے کیا ہوئی؟ اصل شے توحید ہے، اصل شے اللہ کی ذات ہے. کہ اگر مکان اللہ کی ذات سے نسبت پالے تو وہی بیت اللہ بن جاتا ہے. محمد عربی کو اگر اللہ سے نسبت ہو جائے تو محمد رسول اللہ ہو جاتے ہیں. رسول اللہ جب ہو جاتے ہیں تو عظیم ہو جاتے ہیں، تقدس مل جاتا ہے. اللہ کا رسول، نبی اللہ یعنی اللہ کا نبی. کتاب جب اللہ سے منسوب ہو جاتی ہے تو کتاب اللہ ہو جاتی ہے. جب ولی اللہ سے منسوب ہو جاتا ہے تو ولی اللہ ہو جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اگر چہرہ اللہ سے منسوب ہو جائے تو وجہ اللہ ہو جاتا ہے. آنکھیں اللہ سے منسوب ہو جائے تو عین اللہ ہو جاتی ہے. کان اگر اللہ سے منسوب ہو جائے تو وجہ اللہ ہو جاتا ہے. اگر پیکر اللہ سے منسوب ہو جائے تو وہ ولی اللہ ہو جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. تو تقدس جو ملتا ہے وہ اللہ کی ذات سے ملتا ہے. اسی لیے امیر المومنین نے، اور امیر المومنین کی طرح میں عرض کر چکا کہ کسی نے بھی توحید نے کوئی بیان نہیں کیا ہے، اور نہ ویسے توحید کوئی بیان کر سکتا ہے. امت نبی میں کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی توحید بیان کرے. اس لیے کہ جو خود توحید سمجھ نہیں سکتا وہ توحید سمجھا کیسے سکتا ہے. امیر المومنین ہی کو حق حاصل ہے کہ وہ توحید کے مباحث پر گفتگو کر سکتے. متضاد لفظیں بیان کی، جس طرح سے قرآن میں هو الآخر هو الاول هو الآخر بیان کیا، امیر المومنین اس طرح سے پروردگار عالم کی شان میں فرماتے ہیں کہ اس کی عظمتوں کو سمجھو. ما کل شیء لا بمقارنۃ، وہ ہر چیز کے ساتھ ہے لیکن ایسے نہیں جیسے کوئی چیز کسی چیز کے ساتھ ہو. جیسے پانی کوزے میں ہوتا ہے ویسے وہ کسی شے میں نہیں ہوتا. ما کل شیء لا بمقارنۃ، وہ ہر شے کے ساتھ ہے لیکن کسی کا قرین نہیں ہے، کسی کا ساتھی بن کے نہیں ہے. غیر کل شیء لا بمزایلۃ، اور وہ ہر شے کا غیر ہے مگر ایسے نہیں جیسے کوئی جسم کسی جسم سے دور ہوتا ہے. وہ الگ ہے مگر ایسے نہیں کوئی شے جو کسی شے سے الگ ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ ومن قال فیما فقد ضمنه، اگر کوئی شخص یہ سوال کرتا ہے کہ وہ کسی شے میں ہے تو گویا وہ اس کو اس میں فرض کر لیتا ہے، اس میں اس کے ضمن میں قرار دیتا ہے. ومن قال علامہ فقد اخل منہ، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہ اوپر ہے تو گویا وہ نیچے کی جگہ کو اسے خالی سمجھتا ہے. کائن لا عن حدث، وہ ہے ہوا نہیں ہے، اس کو پیدا نہیں کیا گیا ہے. آپ کہتے ہیں یہ چیز نمکین کیسے ہوئی ہے؟ نمک کی وجہ سے. یہ چیز نمکین کیسے ہوئی ہے؟ نمک کی وجہ سے. کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ نمک کیسے نمکین ہوا ہے؟ بھئی یہ چیز نمک کی وجہ سے نمکین ہوئی ہے، لیکن خود نمک کیسے نمکین ہوا؟ اس میں وہ کیوں نمکین ہوا ہے؟ نمک کی ذات ہی میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ بذات نمکین ہے. کسی نے اس کو نمکین بنایا نہیں ہے، وہ پہلے سے نمکین ہے. نور کو کسی نے منور نہیں کیا، نور خود نور ہے. اسی طرح سے کائن وہ ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. آپ کہتے ہیں ہر چیز کا پیدا کرنے والا کوئی ہے، تو پھر خدا کو پیدا کس نے کیا ہے؟ سب کو خدا نے پیدا کیا ہے، لیکن وہ خود ہے، وہ تو خود سے ہے.
اس کو کسی نے نہیں پیدا کیا ہے. کائن لا عن حدث موجود لا عن عدم، وہ موجود ہوا ہے لیکن عدم سے وجود میں نہیں آیا. ہر چیز عدم سے وجود میں آتی ہے. اللہ خود الوجود کا نام ہے. صلوات پڑھے محمد والے. وہ خود ذات وجود ہے، وہ خود ذات حی ہے. وہ جس کو چاہتا ہے حیات دے دیتا ہے. وہ حیات کا محتاج نہیں ہے، حیات اس کی محتاج ہے. وہ وجود کا محتاج نہیں، وجود اس کا محتاج ہے. مخلوق کے صفات کا وہ آئینہ دار نہیں، بلکہ مخلوق اس کے صفات کی آئینہ دار ہے. مخلوق اس کے صفات کی آئینہ دار ہے. اسی لیے تم کہتے ہیں علی مظہر العجائب ہے، صفات کردگار کا مظہر ہے. یعنی خالق مخلوق کے صفات کا مظہر نہیں ہوتا، مخلوق خالق کے صفات کی مظہر ہوتی ہے. اور یہ وہ مظہر ہے کہ جہاں متضاد صفات ایک آئینے میں نظر آتی ہیں. امیر المومنین اس ذات کا نام ہے کہ جو مظہر کردگار ہے، مظہر صفات پروردگار ہے. اور صفات پروردگار کو اپنی ذات میں سمونا اور اس آئینے میں ہر صفت کا نظر آنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس لیے کہ ہر صفت ایک صفت سے کوئی اول کا مظہر بنتا ہے تو آخر کا نہیں بن سکتا، کوئی آخر کا مظہر بنے تو اول کا نہیں بن سکتا، کوئی ظاہر کا مظہر بنے تو باطن کا نہیں بن سکتا، باطن کا مظہر بنے تو ظاہر کا نہیں بن سکتا. اب کوئی ظاہر و باطن دونوں کا مظہر بن جائے، اب کوئی اول و آخر دونوں کا مظہر بن جائے تو اس ذات کا نام امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات ہوتی ہے. آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک وقت میں کسی ایک شخص میں اتنے متضاد صفات نہیں جمع ہو سکتے ہیں. جیسے جو تلوار کا دھنی ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں قلم نہیں آتا، جو قلم چلانے والا ہوتا ہے وہ تلوار نہیں چلا سکتا. کہتے نہیں کہ آپ تلوار اٹھانے کے لائق نہیں ہیں، آپ قلم والے لوگ ہیں، آپ کو تلوار سے کیا کام ہے. قبلہ ہو کے قتل کر رہے ہیں، مولا کائنات ہو کے قتل کرے تو اس پہ تعجب نہیں ہوا. تو پھر معلوم یہ ہوا مومن ہو کے قتل کر رہے ہیں. ہاں مومن کو قاتل بھی ہونا چاہیے. جب آپ یہ اعلان کرتے ہیں قاتل المشرکین قاتل المنافقین، تو یعنی ایک مومن کو بزدل ہونا چاہیے یا امیر المومنین کا صفات کا آئینہ دار ہونا چاہیے. صلوات پڑھے محمد والے. ظلم کیوں آگے بڑھتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ان شرفا کی وجہ سے غنڈہ گردی وجود میں آتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ملت ان لوگوں سے ظالموں سے جوجھ رہی ہے، اتنے غنڈہ گردی قوم میں بڑھ رہی ہے، اشرار غالب آ گئے. آپ کی وجہ سے غالب آئے ہیں کیونکہ آپ شریف لوگ ہیں. شرفا کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں یہ لوگ. جب شرفا جھک جھک کے سلام کرتے ہیں ان کے سامنے زبان نہیں کھلتی، اور یہی شرفا شریفوں کو دباتے ہیں لیکن ان کے سامنے ان کی زبان نہیں کھلتی. اور وہ لوگ کیسے بنے؟ شریفوں کو دبا کے بنے. بات آئی ہے تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ اشرار جو وجود میں آتے ہیں، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم نہ کرنے کا نام شرافت ہے. یہ نہیں معلوم کہ ظلم کو قبول کرنا بھی شرافت کے خلاف ہے. اگر کوئی ظلم کو قبول کر رہا ہے، کسی کے ظلم کو برداشت کر رہا ہے، تو گویا وہ ظلم پذیر ہے، گویا وہ ستم پذیر ہے. تو ستم گر جس طرح سے قابل لعنت ہے، قابل مذمت ہے، اسی طرح سے ستم پذیری بھی غلط ہے. لیکن ہمارے پاس یہ ہے، ہم نے اپنا یہ وتیرہ بنا لیا ہے، اپنے آپ سے اپنا یہ اخلاق بنا لیا ہے کہ ہم ستم قبول کر لیں گے. یہ مسیحیت ہے، اسلام نہیں ہے. اور خود آج جو مسیحیت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب یہ جھوٹا دعویٰ ہے. کبھی بھی جناب مسیح نے یہ تعلیم نہیں دی ہے، اس لیے کہ جناب مسیح بھی مسلمان تھے.
اور ان کا پیام بھی پیام اسلام تھا. وہ کبھی یہ دعوت نہیں دیے کہ اگر کوئی تمہیں سیدھے گال پہ تماچا مارے تو بایاں گال پیش کر دو. اگر تم مسیحی ہو تو ایک بلڈنگ کو مارا گیا تھا تو دوسری بلڈنگ بھی پیش کر دیتے. ایک شہر کو مارا گیا تو تم تو مسیحی ہو, دوسرا شہر بھی پیش کر دیتے, کہتے اس شہر پہ بم مارا ہے, اس شہر پہ بھی مار دو. لیکن تم تو کہتے ہو کہ نہیں, ہم ستم کو قبول نہیں کریں گے, ہم کسی کے ظلم کو قبول نہیں کریں گے, ہم قبول نہیں کریں گے, لیکن آپ قبول کر لیجئے. کابل پہ مارے تو ہزارہ شریف کو پیش کر دیں, ہزارہ پہ مارے تو کابل کو پیش کر دیں, اور کابل ہزارہ دونوں پہ مارے تو پاکستان کو پیش کر دیں, پاکستان کو مارا جائے تو عراق کو پیش کر دیں. کہتے تم لوگ ایسا کرو, ہم ایسا نہیں کریں گے. یعنی تم ظلم کو قبول کرو, ہم ظلم کو قبول نہیں کریں گے. عجیب بات ہے, مسلمان قبول نہیں کرے گا, مسیحی قبول کر لے گا. مسیحی کہہ رہا ہے ہم قبول نہیں کریں گے, مسلمان قبول کر لو, جبکہ مسلمان نے کعبے کے ساتھ مینا بھی رکھا ہے, کعبے کے ساتھ خنجر بھی ہاتھ میں پکڑنے کا سلیقہ سکھایا ہے. مسلمان وہ نہیں ہے جو صرف خانہ کعبہ کا چکر کاٹ کے آ جائے, جب تک کہ خنجر ہاتھ میں نہ لے وہ مسلمان نہیں ہے, جب تک کہ تلوار ہاتھ میں نہ لے. مسلمان اگر تلوار سے ڈر جائے, دہشت گردی سے ڈر جائے, اشرار سے ڈر جائے, غنڈہ گردی سے ڈر جائے, تو اس کا مطلب وہ مسلمان نہیں ہے. عزیزان گرامی, یہ سب کربلا سے دوری کا نتیجہ ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کربلا سے حقیقی معنوں میں وابستہ ہو جاؤ. یہ غلط نہیں ہے. کربلا سے دوری کا نتیجہ ہے ذلت, رسوائی. کربلا کو ماننے والے حیات من الذلہ کا نعرہ بلند کرتے ہیں. کہیے کہ ذلت ہم سے دور ہے, ہم کربلا والے ہیں, ہم اشرار کا ظلم قبول نہیں کرتے, ہم دہشت گردی کو ہم قبول نہیں کرتے. وہ کہہ رہے ہیں ہم قبول نہیں کرتے, اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کو تم قبول کر لو. ہم تو ہمیشہ سے دہشت گردی کے مخالف رہے ہیں. اسی کا نام اصل میں تشیع ہے. دنیا نے تشیع کو نہیں سمجھا ہے. تشیع حقیقت میں توحید کی پاسداری کا نام ہے. حقیقت میں اللہ کی گروہ کا نام حزب اللہ ہے, اور حزب اللہ شیعوں کو کہا جاتا ہے. کچھ لوگ یہ نام سن کے سمجھنے لگے کہ حزب اللہ یعنی کسی غیر شیعوں کا گروہ ہے. ارے تم کو نہیں معلوم کہ شیعوں کے علاوہ کوئی توحید کو مانتا ہی نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہ کو ہمارے علاوہ کوئی مانتا ہی نہیں ہے. اصل اگر دنیا میں کوئی اللہ کا گروپ ہے تو وہ ہمارا گروہ ہے. دنیا میں لشکر طیبہ ملیں گے, لشکر جنگوی ملیں گے, سب ملیں گے, لیکن کہیں حزب اللہ نہیں ملیں گے. حزب اللہ مسلمانوں کے کوئی فرقے میں پیدا نہیں ہوتے. اگر حزب اللہ پیدا ہوتے ہیں تو صرف شیعوں میں پیدا ہوتے ہیں. پرچم توحید کو بلند کرنے والے ہیں. ہم لوگ لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہیں, ہم اللہ کے ماننے والے ہیں, ہم اللہ کا گروپ ہے. اگر اللہ کی عظمتوں پہ آنچ آ جائے تو مسلمانوں کے سارے فرقے خاموش رہ سکتے ہیں, ہم خاموش نہیں رہ سکتے. یہ ہماری تاریخ ہے, یہ ہماری تاریخ ہے. جب اللہ پہ حرف آتا ہے تو سارے مسلمان خاموش رہ سکتے ہیں, ہم خاموش نہیں رہ سکتے. جب کبھی اذانوں پہ حرف آ جائے تو سارے مسلمان خاموش بیٹھ سکتے ہیں, کربلا خاموش نہیں بیٹھ سکتی. یہی کربلا کی پہچان ہے, یہی کربلا کی پہچان ہے. میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ یہ مجلسیں کیوں رکھی جاتی ہیں, اس مجلسوں کا مقصد کیا ہے؟ اذانوں کو مٹا دینا اس کا مقصد ہے. اس کا مقصد کیا ہے بولیے آپ؟ تاکہ اذانوں کو مٹا دیا جائے, اللہ کا نام مٹا دیا جائے ان مجلسوں کے ذریعے سے.
کہ ایسے وقت میں مجلس کریں کہ آواز اذان کا گلا گھوٹ جائے؟ ہماری یہ مجلسیں آواز اذان کا گلا گھوٹنے کے لیے ہوتی ہیں، لا الہ الا اللہ کے پرچم کو سرنگوں کرنے کے لیے قائم کی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نام کو بولیے، بولتے کیوں نہیں؟ اللہ کے نام کو دبانے کے لیے ہو رہی ہے یا اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے ہو رہی ہے؟ اب کیوں خاموش ہیں؟ ظالموں کا ساتھ دینے کے لیے کربلا منائی جاتی ہے یا ظالموں کا ہاتھ توڑنے کے لیے کربلا منائی جاتی ہے؟ ہم ظالموں کے ساتھ ہیں یا مظلوموں کے ساتھ؟ یہ فیصلہ کر کے اٹھنے کے مقام کو مجلس کہتے ہیں۔ مجلس حسین وہ خط فاصل ہے کہ جہاں حق کو باطل سے الگ کر دیتی ہے، ظالم کو مظلوم سے الگ کر دیتی ہے۔ مجلس وہ درسگاہ حسینی کا نام ہے کہ جہاں عزادار یہ طے کر کے اٹھتا ہے کہ ہم ظلم کے خلاف ہیں، ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ ہم مظلوموں کے ساتھ ہے یا نہیں ہیں؟ پہلے یہ طے کریں آپ، اس کے بعد گفتگو آگے بڑھے گی۔ ہم ظالم کے ساتھ ہیں یا مظلوم کے ساتھ ہیں، یہ طے کر کے اٹھیں۔ ہم اذانوں کے ساتھ ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہیں یا لا الہ الا اللہ کے ساتھ؟ دو ہی گروپ ہے اصل میں، ایک حزب الہی ہے، ایک حزب شیطان ہے۔ ہزاروں گروہ نہیں ہے دنیا میں، دو ہی گروہ ہیں۔ پوری کائنات دو حصوں میں تقسیم ہے، تین گروپ نہیں ہے پوری دنیا میں۔ ہر فرقے میں 10 فرقے اور 10 فرقوں میں 1000 فرقے، ایسے نہیں ہوتے کہ اسلام میں 1000 فرقے، مسیحیت میں 1000 فرقے، یہودیت میں 1000 فرقے، نصیری۔ یہ روایت اصلاً ہے ہی نہیں ہے کہ جو ہے یہودیوں میں اتنے فرقے ہیں، مسلمانوں میں اتنے فرقے بنیں گے۔ کوئی نہیں بنیں گے اور کوئی فرقے نہیں ہوتے۔ پوری دنیا میں صرف 2 فرقے ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ اسلام کوئی بھی فرقوں کی تائید نہیں کرتا، اسلام ہر فرقے کی نفی کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر تم عیسائی بھی ہو، یہودی بھی ہو، تعالو یا اہل الکتاب۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یا اہل الکتاب، اے کتاب کو ماننے والو، اے یہودیو، اے نصارا، یا اہل الکتاب تعالو، چلے آؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے آؤ، ہم کہہ رہے ہیں جاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے آؤ، ہم کہہ رہے ہیں جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہماری آواز قرآن کے ساتھ ہے یا قرآن کے خلاف ہے؟ ہم قرآن کی زبان بول رہے ہیں یا قرآن کی زبان کو اور قرآن کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور یہ یاد رکھو، جو قرآن کو دبانا چاہے وہ اہل بیت کی آواز کو دبانا چاہ رہا ہے۔ جو قرآن کی آواز ہے وہی علی کی آواز، اس لیے کہ علی ترجمان قرآن کا نام ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ قرآن وہ کتاب، قرآن وہ کتاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے، علی کا طرز زندگی جو اسوہ رسول ہے، بات بآواز بلند۔ یہ بالکل 2-2-4 جیسی باتیں ہیں۔ ہم قرآن کے ساتھ ہیں یا قرآن کے مخالف ہیں، یہ طے کرنا پڑے گا آپ کو، اور یہ طے کر کے خاموش نہیں رہنا ہے۔ اگر خاموش رہ جائیں تو پھر حسینی نہیں بن سکتے۔ حسینی بننے کی ضرورت ہے، حسینی پیدا نہیں ہوتے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر ایک کو مل جائے یہ وہ دولت تو نہیں ہے، زہرا کی دعا مال غنیمت تو نہیں ہے۔ ہر کوئی عزادار نہیں بن جاتے، عزادار بننا پڑتا ہے، یعنی قرآن کی آیتوں کے خلاف جا کر کوئی عزادار نہیں بن سکتا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تعالو، آؤ، یا اہل الکتاب تعالو الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم ان لا نعبد الا ایاہ ولا نشرک بہ احدا۔ کہ دیکھو اے اہل کتاب آؤ، وہ اس کلمے کے تحت جمع ہو جاؤ جو ہمارے اور تمہارے میں مشترک ہے۔ مسلمانوں کی بات نہیں ہے، اہل الکتاب کو قرآن کہہ رہا ہے آؤ تعالو الی کلمۃ، اس کلمے کے تحت جمع ہو جاؤ جو سوا بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں مشترک ہے۔ وہ کون سا کلمہ ہے؟
اللہ نعبد الا اياه، کہ ہم اس کلمے کے تحت جمع ہو جائیں کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں. لا نعبد الا اياه، وہ توحید کا پرچم ہے. تم بھی توحید کو مانتے ہو؟ اگر مانتے ہو تو آؤ. اگر لا نعبد الا اياه اگر تمہارا نعرہ ہے تو آ جاؤ اس نعرے کے تحت، اور اس کی ذات میں کسی کو شریک مت بناؤ. مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، اہل کتاب کو قرآن دعوت دے رہا ہے. اب اگر کوئی مسلمانوں کو کہے کہ دور ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے وہ مسلمان نہیں ہے. حتیٰ کہ جو اہل کتاب کو دور کر دے وہ قرآن کے حساب سے مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیتوں کے خلاف جانے والا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے. اس کلمے کے تحت جمع ہو جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں مشترک ہے. دیکھیے ان 5 انگلیوں میں کتنا اختلاف ہے. یہ انگلی اس انگلی سے کتنا اختلاف ہے، پھر اس انگلی کا اس انگلی سے کتنا اختلاف ہے. ان 5 انگلیوں کا آپس میں اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آپس میں اختلاف ضرور ہے، لیکن ان سب کا ایک دشمن ہے. اس دشمن کے مقابلے میں یہ 5 کے 5 متحد ہو جاتے ہیں. یہ توحید کے ماننے والے شرک کے مقابلے میں، کفر کے مقابلے میں ایک ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان سب کا مشترکہ دشمن ایک ہی ہے. ایک گروہ ہے خدا ہے، ایک حزب الہی ہے، ایک حزب ابلیسی ہے، ایک حزب شیطان. ان دو کے بیچ میں کوئی حزب نہیں ہے، بس 2 ہی حزب ہے دنیا میں، ایک حزب الہی ہے، ایک حزب ابلیسی ہے. آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ اگر آپ حزب الہی میں ہیں تو آپس کے اختلافات کو دور کر کے دشمن کے مقابلے میں ایک مشت ہو جائیں. جب ہم ایک مشت ہو جائیں گے تو پھر ہم شرک کے خلاف آواز بلند کریں گے، کفر کے خلاف آواز بلند کریں گے. یہی ہم پوری دنیا کو دعوت دے رہے ہیں کہ اے مسلمانوں آؤ. یہی بنیاد پر ہم فلسطین کو دعوت دیتے ہیں کہ اے فلسطینیوں آؤ، تمہارا اور ہمارا دشمن ایک ہے. تمہارا اور ہمارا دشمن ایک ہے. ہم پوری دنیا سے یہی کہہ رہے ہیں، تمام مسلمانوں سے ہم یہی کہہ رہے ہیں، جتنے اسلامی ممالک ہیں سب کے ہم یہی دعوت دے رہے ہیں کہ سب آ جاؤ، ایک پرچم کے تحت جمع ہو جاؤ. اور ہم سب کا ایک مشترکہ دشمن ہے. جو ہمارا دشمن ہے کبھی بھی انہیں اپنا دوست مت سمجھو، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں. مسلمانوں کو سمجھایا کہ دیکھو ان لوگوں کو اپنا سرپرست نہ بناؤ، یہ لوگ تمہارے سرپرست نہیں ہو سکتے ہیں. کیا کسی کو اس بات پہ شک ہے کہ امریکہ ہمارا دشمن نہیں ہے، اسرائیل ہمارا دشمن نہیں ہے؟ تعجب کی بات یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل ہمارا دشمن نہیں ہے. اچھا اسرائیل ہمارا دشمن نہیں ہے تو پھر یہ لبنان میں جن سادات بچوں کا قتل عام کیا وہ کون تھا؟ وہاں تو کوئی دوسرے توسط سے تو نہیں آیا تھا اسلحہ. اسرائیلی خود آ کے اپنی بندوقوں سے نشانہ بنا رہے تھے. اسرائیل خود آ کے مارا ہے یا نہیں مارا ہے؟ اسرائیل نے شیعوں کا قتل کیا یا نہیں کیا؟ پہلے بیان کیجئے آپ. اسرائیل ظالم ہے یا نہیں ہے؟ خانہ میں جو حملہ ہوا لبنان میں، جو معصوم بچے مرے، یہ معصوم بچے ظالم تھے یا مظلوم تھے؟ یہ علی و فاطمہ کی اولادیں نہیں تھی؟ یہ سادات کے بچے نہیں تھے؟ یہ اللہ کو ماننے والوں کی اولادیں نہیں تھی؟ یہ رسول اللہ کو ماننے والوں کی اولادیں نہیں تھی؟ جب ان لا الہ الا اللہ کے کہنے والوں کو جو مارے وہ ظالم نہیں ہے؟ تو کیا اسرائیل ظالم نہیں ہے؟ جو کہتا ہے کہ اسرائیل ظالم نہیں ہے، جو کہتا ہے کہ اسرائیل قاتل نہیں ہے، گویا وہ قاتلوں کی صف میں ٹھہرا ہوا ہے. بات آسان نہیں ہے عزیزان گرامی. قاتل کا ساتھ دینے والا کا شمار بھی قاتلوں میں ہوتا ہے. اس وقت جو بھی اسرائیل کا دوست ہے وہ ہمارا دشمن ہے، نہ ہمارا دشمن ہے بلکہ اسلام کا دشمن ہے. مرداباد مرداباد مرداباد
اسرائیل ہمارا دشمن ہے، امریکہ ہمارا دشمن ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو نادانی میں کہہ رہے ہیں کہ وقت کا یزید اسرائیل نہیں ہے۔ یہ بات معمولی نہیں ہے کہ خاموش رہا جائے اس جملے پر۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اسلام کا دشمن نہیں ہے، مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے، ہمارا دشمن نہیں ہے۔ اس کی دشمنی ڈھکی چھپی نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ عَدُوٌّ مُبِينٌ، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ہم اسرائیل کا ساتھ کسی بھی صورت میں نہیں دے سکتے۔ ہم اسرائیل کو وقت کا یزید سمجھتے ہیں، اور جتنے چھوٹے چھوٹے دہشت گرد ہیں یہ سب کے سب اسرائیل کے غلام ہیں، اور جو اسرائیل کا دوست ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ یہ کھلا ہوا فیصلہ ہے۔ جب تک کہ وہ اپنی روش نہیں بدل دیتا، جب تک کہ وہ اپنے مزاج کو نہیں بدل دیتا، اس وقت تک ہم اسے بھلا نہیں سکتے۔ ہاں، اسے مشترک مسائل پر متحد ہونا چاہیے، لیکن وہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وہ ظلم ڈھا رہا ہے، اور اس کا ظلم آیا ہے سب کے اوپر۔ اس کے باوجود بھی ظالم سے ہمدردی کرنا کربلا کی مخالفت کرنا ہے یا کربلا کا ساتھ دینا، یہ طے کر کے اٹھیے، یہ طے کر کے اٹھیے کہ اس وقت عزاداری منانے کا وقت ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وقت آ گیا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلات میں جاؤں، لیکن اس وقت عزاداری کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس وقت یہ جو ہم ہر سال عزاداری کرتے ہیں، یہ عزاداری کی تمرین کر رہے تھے۔ یہ جلوس جو نکال رہے تھے یہ تمرین ہو رہی تھی۔ حقیقی عزاداری کا اب وقت آ چکا ہے۔ اب حقیقی عزاداری کا وقت آ چکا ہے۔ اب حقیقت میں ظالم کے خلاف جلوس نکالنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ جلوسوں کا رخ ظالم کے خلاف ہونا ہے، ہمارا رخ بتائے گا۔ اب صحیح وقت میں جلوس نکالنے کا وقت آ گیا ہے۔ ابھی تک جلوس نکالنے کی ہم تمرین کر رہے تھے کہ اگر وقت کا یزید آ جائے، ظالم اگر حقیقی معنی میں آ جائیں، اب عزاداری کا وقت ہے عزیزان گرامی۔ لیکن کہاں لوگ عزاداری کر رہے ہیں؟ جلوس کیوں نہیں نکالا جا رہا ہے عزاداری کے سلسلے میں؟ میں آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں، اس کا جواب آپ لوگوں سے ابھی چاہتا ہوں میں۔ ہمارے پاس جلوس عزاداری کیوں نہیں نکل رہے ہیں؟ ہر مسجد سے جلوس نکلنا چاہیے۔ اس مسجد کی کوئی حیت ہے، انجمن ہے؟ عبادت خانہ حسینی کی کوئی انجمن ہے؟ مصلیان عبادت خانہ کوئی جلوس لے کے نکلتا ہے؟ مسجد رضا کا کوئی جلوس ہے؟ مسجد اثنا عشری کا کوئی جلوس ہے؟ بیت الخیم کی طرف سے مصلیان بیت الخیم کا کوئی جلوس ہے؟ جتنی مسجدیں، ان مسجدوں کے جلوس کیوں نہیں نکلتے؟ ان کے امام کیوں نہیں آتے سامنے؟ مسجد عبادت خانہ حسینی کے امام، مسجد رضا کے امام، مسجد اثنا عشری کے امام، جتنی مسجدیں ہیں، مجھے مسجدوں کا نام نہیں لینا ہے، جتنی مسجدیں، ان مسجدوں کے امام، ان کے مصلی، سجدہ گزار، عبادت کرنے والے کیوں جلوس لے کے میدان میں نہیں آتے؟ کیا اس وقت عزاداری کا وقت نہیں آیا ہے؟ ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کا وقت نہیں آ گیا ہے؟ عزاداری مظلوم کا وقت نہیں آیا ہے؟ کیا حسین کی حل من ناصرین کی آواز یہ لوگ نہیں سن رہے ہیں؟ آپ نے نہیں سنا کہ جب کوئی پیاسا پکارے تو سمجھو حسین بلا رہا ہے، حسین کی پیاس کو یاد کرو۔ کوئی کسی غریب الوطن کو دیکھو تو حسین کی غربت کو یاد، کسی مظلوم کی آواز کو سنو تو سمجھو حسین آواز دے رہے ہیں۔ کیا لبنان کی سرحدوں سے حل من ناصر ینصرونی کی آواز نہیں آ رہی تھی؟ کیا آج بحرین کی سرزمین سے حل من ناصر ینصرونی کی آواز نہیں آ رہی ہے؟ کیا حسین آواز نہیں دے رہے؟ جہاں مظلوم آواز دے سمجھو حسین بلا رہے ہیں، جہاں مظلومیت پکارے سمجھو حسین پکار رہے ہیں۔ ہے کوئی جو حسین کی آواز پر لبیک کہے؟ ہم تیار ہیں۔
کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، غیرت کربلا کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، سب مل کر ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ چند لوگ مل کر نہیں بلکہ سب کے سب مل کے سب کریں ماتم، مل کے غم منا، سب مل کے سارے مساجد مل کر آ جائیں، سڑکوں پر آ جائیں، سب اپنے اپنا جلوس لے کے نکل جائیں۔ وقت آ چکا ہے آزاداری کرنے کا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اب آزاداری کا وقت نہیں آیا ہے۔ آزاداری کا سچا وقت آ گیا ہے، اب گلے کٹانے کا وقت آ گیا ہے۔ حسین کیا اس قابل نہیں ہے کہ ان کے لیے گلا کٹایا جائے؟ کب تک یہ جھوٹی محبت کا دعویٰ کیا جاتا رہے گا؟ وقت آ گیا ہے گلے کٹانے کا، وقت آ گیا ہے حقیقی آزاداری کرنے کا، سر کٹانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب کہیں پر بھی اگر وار کیا جائے اسلام بچنے والا نہیں ہے، اسلام صرف گردنوں کی رگیں کٹنے سے بچ سکتا ہے۔ تو پھر سب کے سب آ جائیں حسینیت کے دفاع کے لیے، اگر سب کے سب آ جائیں۔ امام خمینی نے کہا تھا کہ اگر سارے مسلمان ایک بالٹی پانی اسرائیل پہ پھینکے تو اسرائیل صفحے ہستی سے نابود ہو جائے گا۔ اگر سارے مسلمان اٹھ کر میدان میں آ جائیں تو ظلم کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت ظلم کتنا پھیل چکا ہے، مظلوموں کے گھروں تک ظلم آ گیا ہے، کربلا خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا کہ گھر میں علم ہے تو علمدار بھی ہونا چاہیے، علم ہے مگر علمدار پیدا نہیں ہوا۔ عزیزو علمدار کو وجود میں لاؤ جو علم لے کے میدانوں میں آ سکے۔ امام موجود ہے، علم اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، مصلی بیٹھے ہوئے ہیں، علم اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، علم عزاخانوں میں سجے ہوئے ہیں، میدان میں لے کے آنے والا کوئی نہیں ہے۔ چند مختصر گروہ کے حوالے آزاداری کر دیا گیا ہے کہ یہی لوگ آزاداری، کیا ہم نہیں منائے آزاداری کو؟ ایسا طریقہ کیوں اپنا رہے ہیں کہ چند گروپ کے حوالے آزاداری کر دیا جائے کہ وہی لوگ آزاداری کریں؟ ہم کیوں شریک نہیں ہو سکتے؟ خواتین کیوں نہیں شریک ہو سکتی؟ بچے کیوں نہیں شریک ہو سکتے؟ سب کے سب مل کے آزاداری میں شریک ہونا چاہیے، سب مل کے غم منانا چاہیے۔ یہ کیا معنی ہے کہ آزاداری کا جلوس نکلتا ہے تو ایک گروہ آئے، اچھا وہ گروہ میں پھر امام کیوں نہیں آ سکتے؟ اور جو یہ امام کہہ رہے ہیں کہ آزاداری منانا چاہیے، یہ جو ہے اپنا کرتا اتار کے کیوں ان لوگوں کے ساتھ شریک نہیں ہو جاتے؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چند گروہ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے، یعنی ہم عزت دار ہیں اور دوسرے لوگ چاہیں ماتم کرنے کے لیے، تم کیوں نہیں آؤ گے؟ میں پوچھتا ہوں کہ یہ بیت الشرف میں بیٹھنے والے، شریعت قدوں میں بیٹھنے والے، بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے، یہ میدانوں میں ان کے ساتھ کیوں نہیں آتے؟ ان کے ساتھ اتار کے یہ بھی آنا چاہیے۔ اگر یہ نہیں آ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک گروپ کے آپ نے حوالے کر دیا، جبکہ ہم کہتے ہیں سب مل کے کرنا چاہیے اور سب مل کے ایک مرکز پہ آنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا مشترکہ دشمن ایک ہے، ہم سب بھائی بھائی ہیں، ہمارا دشمن الگ ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں۔ آزاداری ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کا نام نہیں ہے، آزاداری دشمن کے خلاف علم بلند کرنے کا نام ہے۔ آزاداری آزادار کا خنجر آزادار کے گلے پہ نہیں ہوتا۔ ایک مرکز پہ نظر آیا 72 کا مزاج، ہم نے دو کا بھی نہیں دیکھا برابر کا مزاج۔ کربلا مزاجوں کو جمع کر دیتا ہے عزیزان گرامی، کربلا ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، کربلا صرف ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا نام ہے، مظلوموں کو اکٹھا کرتا ہے، مظلوموں کو یہ ذکر ایک کرنے کا نام ہے۔ یہ ذکر اگر ایک نہ کر سکے اس کا مطلب ہے ذکر کی توہین ہو رہی ہے، آزاداری کی توہین ہو رہی ہے، اور آزاداری کی توہین کرنے والوں سے آزاداری کی توہین نہیں ہوتی، تمہاری توہین ہوگی، آزاداری کی توہین نہیں ہوگی۔ آج جن لوگوں نے حقیقی معنوں میں آزاداری کی، ہزاروں سال، 2500 سال سے ایران میں شہنشاہیت تھی اور کئی ہزار سال سے جو ہے غم منایا جاتا تھا، لیکن امام خمینی نے کہا کہ اس سال جو آزاداری کرنا ہے وہ ہر سال سے الگ ہونا چاہیے۔ ایک سال اگر صحیح معنوں میں تم آزاداری کو مناؤ گے تو پھر ظالم کا تختہ الٹ کے پھینک دو گے،
کیا ہوا؟ اتنے اختلافات تھے، سب کو ملا دیا. اور امام خمینی نے کہا کہ محرم و سفر است کے اسلام را زندہ نگداشته است، کہ محرم و سفر ہے کہ جس نے اسلام کو زندہ کیا. ما ہر چه داریم از محرم و سفر است، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ محرم و سفر کا صدقہ ہے ہماری درسگاہ کربلا. کربلا ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں عزیزان گرامی کہ کب ہمارا عالم اجازت دے ہم خنجر لے کے میدان. اس وقت ہماری تکلیف یہاں نہیں ہے، لیکن جب بھی حکم آ جائے گا یہیں پر اور ہم یہیں پر عزاداری شروع کر دیں گے. ہم منتظر ہیں. عزاداری کا وقت آ گیا ہے عزیزان گرامی، عزائے مظلوم کا وقت، ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کا وقت آ گیا. اب چپ رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، خاموش رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور پھر یہ اس کا رخ کدھر ہونا چاہیے؟ اس کا رخ ظالموں کی طرف ہونا چاہیے. کہاں سے نکلے کہاں پہنچے عزاداری کا جلوس؟ ظالموں کو آواز سنانا چاہیے کہ عزادار زندہ ہے، عزادار ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ اس وقت ہوگا جب مسجدیں باہر آئیں گی، جب امام باہر آئیں گے، جب مصلی باہر آئیں گے، جب خواتین ہماری باہر آئیں گی، جب ہمارے بچے باہر آئیں گے اور بتائیں گے کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے شیعوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہمارا خون عراق کی سرزمین پہ بہ رہا ہے، ہمارا خون بحرین کی، ہمارا خون ہر جگہ بہ رہا ہے. 72 شہید ہو گئے عراق میں، کل کی خبر ہے نا. لیکن ہمارا کوئی جلوس نکلا؟ یہ جلوس کیوں ہے؟ یہ ہمارے علم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ 72 شہید ہو گئے، زائرین مر گئے، ہماری آواز اٹھی؟ عزادار کہاں ہیں؟ عزاداری کیوں نہیں کرتے؟ کیا وقت نہیں آیا ہے؟ کیا عزاداری کی ہم نمائش کرتے ہیں یا حقیقت میں ہمیں عزاداری کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ عزاداروں کی صورت بنانے کا حکم دیا ہے یا عزاداری کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ نمائش کے چند خطرے بہانے کا حکم دیا گیا ہے یا ہمیں وقت پڑنے پر سر کٹانے کا حکم دیا گیا ہے؟ سر کٹانے کا نام عزاداری ہے یا سر بچا کر میدانوں سے نکل جانے کا نام عزاداری ہے؟ عزاداری احد میں نہیں منائی گئی، عزاداری بدر میں نہیں، عزاداری کربلا میں منائی گئی. احد میں عزادار نہیں آئے تھے، بدر میں عزادار نہیں آئے تھے. ہاں عزاداروں کی صورت لے کے آئے تھے، صفین میں عزاداروں کی صورت لے کے آئے تھے، لیکن حقیقت میں ظالموں کے خلاف اٹھنے والے کربلا والے تھے. کیوں؟ کربلا والے خنجر ساتھ لے کے نہیں آئے، گلے ساتھ لے کے آئے. کربلا والے سینے ساتھ لے کے آئے، برچیاں ساتھ لے کے نہیں آئے. حسین کہہ رہے تھے تمہارے گھوڑوں کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے وقت کی بات ہوتی ہے. صفین میں گھوڑوں کی ضرورت تھی، صفین میں لشکر کی ضرورت تھی، صفین میں افراد کی ضرورت تھی. امیر المومنین سر مانگ رہے تھے، یہاں پر حسین گردنیں مانگ رہے ہیں. جب اپنے ایک دوست کے ساتھ کے ذریعے امام حسین نے کہلوا بھیجا کہ میں کربلا جا رہا ہوں، تو اس دوست نے کہا کہ نہ میں دنیا چھوڑ سکتا ہوں نہ آخرت چھوڑ سکتا ہوں. میں آپ کے ساتھ جاؤں گا تو دنیا چلی جائے گی، آپ کو چھوڑ دوں گا تو آخرت چلی جائے گی. لہٰذا میں نہ آپ کے ساتھ آ سکتا ہوں نہ یزید کے ساتھ جا سکتا ہوں، مگر میں آپ کو اپنے گھوڑے دے سکتا ہوں، اپنی تلواریں دے سکتا ہوں. امام حسین نے کہا یہ وقت نہیں ہے، یہ وقت نہیں، یہ وقت آپ کے تلواروں دینے کا وقت نہیں ہے. ایک وقت ہوتا ہے عزیزان گرامی، کبھی انسان بیمار ہوتا ہے تو آپ کو خون چڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایک انسان مر رہا ہے، یہاں پر بیمار نہیں ہے، جان جا رہی ہے، اب جان دینے کی ضرورت ہے. کربلا کے میدان میں خون چڑھانے کی ضرورت نہیں تھی اسلام کی رگوں میں، بلکہ گردنیں دینے کی ضرورت تھی. صفین میں خون دینے کی ضرورت تھی، جمل میں خون دینے کی ضرورت تھی، بدر میں خون دینے کی ضرورت تھی. سر کٹانے والوں کی ضرورت نہیں تھی. کربلا میں نہیں، کربلا میں بدر کا لشکر کام آنے والا نہیں تھا. احد کی پہاڑیوں پہ سے جو مجمع بھاگ گیا تھا، ان مجمع کی ضرورت نہیں تھی کربلا کو. کربلا کو احد کے مجمع کی ضرورت نہیں تھی، لشکر احد کی ضرورت نہیں تھی، لشکر صفین کی ضرورت نہیں تھی. کربلا میں جو ضرورت تھی حسین کو، وہ
مسلیوں کی ضرورت تھی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں عزاداری منانے کے لیے مسجدوں سے اماموں کے ساتھ مسلیوں کو نکلنا ہے, تب عزاداری منائی جائے گی. اس لیے کہ حسین جو کربلا میں لشکر لائے تھے وہ سجدے والوں کو لے کے آئے تھے, اس لیے کہ سجدوں کو بچانا تھا. سجدوں کو بچانے کے لیے ان کو لانا پڑتا ہے کہ جو سجدوں کا تحفظ کر سکتے ہیں. عبادتوں کا بچانا تھا تو عابدوں کے ذریعے سے عبادت بچائی جائے گی یا مشرکوں کے ذریعے سے عبادت بچائی جائے گی. لا الہ الا اللہ کو بچانا تھا. کربلا ہے کیا عزیزان گرامی؟ خواجہ اجمیری نے کیا کہا؟ حقا کے بنا لا الہ است حسین. اقبال نے کیا کہا؟ برصحرا نوشت الا اللہ, برصحرا نوشت. حسین نے الا اللہ کو صحرا میں لکھ دیا. یعنی کربلا لا الہ اور الا اللہ کے درمیان کی حقیقتوں کا نام ہے. لا الہ یعنی انکار بیعت ہے, الا اللہ یعنی سر کٹا دینا, سر سجدے میں جھکا دینا. سجدہ آخر کربلا لا الہ اور الا اللہ ہے. الا اللہ یعنی سجدہ آخر. امام حسین کا سجدہ آخر. لا الہ الا اللہ کو بچانے کے لیے مسلمانوں کو ساتھ لے کے آئیں گے حسین, ایمان والوں کو ساتھ لائیں گے. بچانا لا الہ الا اللہ کو ہے تو مشرکوں کے ذریعے سے لا الہ الا اللہ بچایا جائے گا. ظالموں کو ساتھ لے کے ظلم مٹایا جائے گا. ظالموں کو ساتھ لے کر ظلم مٹایا جائے گا. بد کرداروں کو ساتھ لے کر کردار کی نمائش کی جائے گی, کردار بتایا جائے گا. بد کردار بچا سکتے ہیں, نااہل علم بچا سکتے ہیں نہیں. اس لیے حسین نے کہا من الحسین الغریب الى رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر الاسد. حسین کو فقیہوں کی ضرورت ہے, حسین کو نیک کرداروں کی ضرورت ہے, حسین کو رحم دل لوگوں کی ضرورت ہے, حسین کو نیک کرداروں کی ضرورت ہے, حسین کو سجدہ گزاروں کی ضرورت ہے. اس لیے کہ حسین کو سجدوں کو تحفظ کرنا ہے, اذانوں کو تحفظ کرنا ہے. جب کربلا کا لٹا ہوا قافلہ شام کی سرحدوں میں داخل ہو رہا تھا تو کسی نے آ کے پوچھا سید سجاد ذرا یہ تو بتائیے کہ جیت آپ کی ہوئی ہے یا یزید کی ہوئی ہے؟ تو امام زین العابدین نے یہ کہا بھائی اگر اذانوں میں محمد رسول اللہ کا نام زندہ ہے تو سمجھو کہ کربلا کامیاب ہوئی ہے, کربلا کامیاب ہوئی ہے. اگر اللہ کا نام گلدستہ اذان سے لیا جا رہا ہے, اگر نام خدا بلند ہوا ہے تو کربلا جیت گئی ہے, کربلا کامیاب ہو گئی ہے. اگر لا الہ الا اللہ زندہ ہے تو کربلا زندہ ہے. کربلا کا مقصد لا الہ الا اللہ کو بچانا ہے, لا الہ الا اللہ کی آوازوں کے گلے کو گھونٹنا کربلا کا ہدف نہیں ہے. کربلا کا مقصد اذانوں کا تحفظ, سجدوں کا تحفظ. کربلا کا قافلہ جب آگے بڑھ رہا تھا ایک شخص مسجد سے نکلا اور نکل کے کہتا ہے کہ اچھا ہوا کہ ظالم کے خلاف بغاوت کرنے والوں کا انجام ایسا ہی ہونا چاہیے. امام کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچی تو کہا شیخ ادھر آ, کیا تم نے نماز پڑھی ہے؟ کہا ہاں. کیا تم نے قرآن کی تلاوت کی ہے؟ کہا ہاں. تو امام نے پوچھا کیا تم نے قرآن مجید میں یہ آیت پڑھی ہے؟ امام بتا رہے ہیں کہ قرآن کا اہل بیت سے کتنا گہرا رشتہ ہے. بوڑھا سمجھ نہیں رہا تھا, امام سمجھا رہے تھے کہ قرآن کو پڑھنے والوں اہل بیت کے رشتے کو سمجھو, اہل بیت کے ماننے والوں قرآن کے رشتے کو سمجھو. امام یہ بتا رہے, نو کے نیزے پر قرآن مجید کی تلاوت کر کے سر حسین بتا رہا تھا کہ قرآن کو اہل بیت سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے. امام پوچھتے ہیں شیخ یہ تو بتا کہ تو نے کیا قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی ہے؟ کہا ہاں. کہا یہ تو بتا کیا تو نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیت پڑھی ہے؟ کہا ہاں پڑھی ہے. پوچھا کیا تو نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ کہا ہاں یہ بھی پڑھی ہے. کہا تو نے قرآن کی یہ آیت پڑھی ہے کہ وآتى حقہ ذوی القربى؟ کہا ہاں یہ بھی پڑھی ہے. لیکن یہ تو بتائیے کہ ان آیتوں کا آپ
آپ سے کیا رشتہ ہے؟ تب امام نے کہا ہے ہم ہی وہ اہل بیت ہیں کہ جن کی طہارت کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، ہم ہی وہ اہل بیت ہیں جن کی مودت کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے، ہم ہی وہ اہل بیت ہیں کہ جن کے حق کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ کیا تو نے قرآن کی آیتوں کو نہیں پڑھا؟ بس یہ سننا تھا کہ قدموں میں گر گیا اور خاک پہ لوٹنے لگا، کہا مولا میری خطاؤں کو معاف کر دیجئے، کریم کا فرزند تھا، کہا تو غافل تھا، عظمت اہل بیت کو جانتا نہ تھا، اب آگاہ ہو گیا، ہم نے تجھے معاف کر دیا، یہ کہہ کے سینے سے لگا لیا۔ میں کہتا ہوں ہائے کربلا، کربلا اس حقیقتوں کا نام ہے کہ جس نے کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے خود اپنا سر نو کے نیزے پہ بلند کر لیا۔ ہائے شام، یہ امام زین العابدین ہمیشہ یہی کہتے رہے، الشام الشام الشام۔ آل محمد پر وہ مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا، ہم ہتھکڑیاں نہیں پہننا چاہتے اسلام کی خاطر بھی، ہم بیڑیاں نہیں پہننا چاہتے اسلام کی خاطر، ہم اپنی ناموس کی بے حرمتی نہیں چاہتے اسلام کی خاطر، لیکن امام زین العابدین کہتے ہیں اسلام کی خاطر ہمیں یہ بھی برداشت کرنا پڑا۔ بابا نے تو لاشیں اٹھائی تھی، علی اکبر کا لاشا اٹھانا یہ بابا کا کام تھا، علی اصغر کا لاشا اٹھانا یہ بابا کا کام تھا، اور محمد کے لاشیں اٹھانا یہ بابا کا کام تھا، لیکن زندان شام میں سکینہ کی میت کو اٹھانا یہ زین العابدین کی ذمہ داری تھی۔ زینب و ام کلثوم کو بے رضا دیکھنا بلوائے عام میں یہ زین العابدین کے حصے میں تھا۔ ہذہ زینب و ہذہ ام وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم۔ پروردگارہ ذکر قلیل کو قبول فرما، مریضوں کو شفایاب فرما، حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف فرما، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما، دشمنان اسلام دشمنان دین بالخصوص امریکہ و اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما، پروردگارہ لبنان کے حزب اللہ کی نصرت فرما، بحرین کے جیالوں کی نصرت فرما، عراق کے مظلوموں کی نصرت فرما، پروردگارہ ایران کے جیالوں کی نصرت فرما، مسلمانوں کی نصرت فرما، مسلمانوں کو متحد فرما، پروردگارہ حماس کو نصرت کامل عطا فرما، بیت المقدس کو آزاد فرما، جنت البقیع کی تعمیر فرما، قبر شہزادی کو منور فرما، ہمارے قلوب کو نور وحی اور نور محبت اہل بیت سے روشن فرما، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ سے سید کاظم رضا مرحوم، سیدہ فاطمہ مرحومہ، سیدہ نکہت فاطمہ مرحومہ اور تمام مرحومین مومنین مومنات، ارواح عالم ارواح مومنین، اور خاص کر عراق کے شہداء کے لیے بھی سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔